کیا کہتے ہو؟ کس طرح کے الزام لگاتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایک صوبے کو جان بوجھ کر علیحدگی کی طرف دھکیل رہے ہو۔ 80-90 سال کے بوڑھے آدمی کو پہاڑوں میں تعاقب کر کے شہید کیا گیا۔ کہتے ہیں بلوچ پاکستان کو نہیں مانتے، بے وفا ہے۔ مائیں اپنے بیٹوں کا انتظار کر رہے ہیں، بچیاں اپنے باپ کا انتظار کر رہے ہیں، رو رو کے ان کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں۔ اتنا تو بتا دو کہ ہمارے یہ عزیز و رشتہ دار کس حکومت خانے میں ہیں؟ قومیتوں کے درمیان، صوبوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور کب تک لوگ برداشت کریں گے؟ کب تک؟ پارٹی مفادات سے بالاتر ہو کر، ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر ملک کے لیے، قوم کے لیے سوچے اور کم سے کم نکات پہ اتفاق کریں تاکہ ایک ایسا مضبوط میثاق بن جائے جس پر چلنا بھی آسان ہو اور اس کو کامیاب بنانا بھی آسان ہو۔ میثاق جمہوریت کے نام سے ماضی میں کئی اس قسم کے میثاق بنے، مگر جو حشر ہوا ان معاہدوں کا وہ ہم سب کے سامنے۔ 18ویں ترمیم ہوئی، اس موقع پر بھی جمعیت علماء نے یہ کہا کہ یہ 18ویں ترمیم صوبوں کے حوالے سے اشک شوئی ہے لیکن مسئلے کا حل نہیں ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا ماضی میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اور وہ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو میرے خیال میں اب تک کسی نے نہیں کی، کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے، بلوچستان کے عوام کا جرم کیا ہے، قصور کیا ہے کہ 77-78 سال سے وہ مارے کھا رہی۔ لیڈروں کو قرآن مجید سامنے رکھ کر ایک معاہدہ کیا گیا، اس معاہدے پہ عمل درآمد نہیں ہوا، نواب نوروز خان اور ان کے ساتھیوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ نواب نوروز خان ضعیف العمر تھے، طبعی موت سے ان کی شہادت واقع ہوئی، ان کے باقی دوستوں کو حیدرآباد میں پھانسی پہ لٹکایا گیا۔ کہاں گیا وہ معاہدہ جس میں قرآن کریم رکھا گیا؟ اس کا حلف اٹھایا گیا اور پھر یہ کہا گیا کہ جی بلوچستان کے لوگ ملک کے وفادار نہیں ہیں، غدار ہے، آئین کو نہیں مانتے، الیکشن کو نہیں مانتے۔ یہ ظلم و جبر کا سلسلہ جاری رہا۔ 70 کے انتخابات آئے، 70 کے انتخابات میں وہی بلوچ ہیں، وہی سردار ہیں، بظاہر ماشاء اللہ سے نجات کے آثار نظر آ رہے تھے، تو یہی بلوچ سردار مینگل، سردار مری، خان عبدالصمد خان اچکزئی، جمعیت علماء اسلام، سب نے ناراضگیاں پس پشت رکھے، جو اس وقت آئین تھا اس کا ساتھ دیا، الیکشن میں حصہ لیا۔ الیکشن میں حصہ لینے کا معنی یہ ہوا کہ انہوں نے پاکستان بھی مان لیا، پاکستان کے آئین کو بھی مان لیا اور پاکستان کے الیکشن کمیشن کو بھی مان لیا اور اس کے تحت الیکشن میں حصہ لیا۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کے وفادار نہیں ہیں، تو پھر کیوں آئے؟ اور پھر دیکھا کہ انہوں نے ناراضگیاں ختم کی، الیکشن میں حصہ لیا، 73 میں آئین بن رہا تھا، ایک حد تک اس کا حصہ بھی بنے۔ 73 کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہاں ہوں گے کہ جب پاکستان بنا اس پر ایک ایسے طبقے کا قبضہ ہوا کہ انتہائی نکمے تھے، انتہائی نالائق تھے، انتہائی جاہل تھے، 26 سال تک یہ آئین نہیں بنا سکے۔ جب الیکشن ہوا، ہمارے اکابر مفکر اسلام مولانا مفتی محمود، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، خان عبدالولی خان صاحب، سردار عطا اللہ مینگل، یہ لوگ جب پارلیمنٹ میں آئے تب جا کے پاکستان کو آئین ملا جو اب تک موجود ہے۔ اللہ اس کو مزید نظر بد سے بچائے۔
یہ ان کی صلاحیتیں تو یہ ہے اور ملک پر قبضہ ہے، صلاحیتوں کا اندازہ لگائے اور ملک پر کنٹرول ہے، قبضہ ہے۔ پھر جب نیب اور جمعیت کے اتحاد سے 2 صوبوں میں نیب کی حکومت بنی، سردار عطا اللہ مینگل بلوچستان میں وزیر اعلیٰ بنے اور مولانا مفتی محمود اتحادی تھے، وہ خیبر پختونخوا میں صوبہ سرحد میں وزیر اعلیٰ بنے۔ جیسے کہا گیا 9 مہینے بھی ان کو چلنے نہیں دیا گیا، ایک ڈرامہ رچایا گیا کہ باہر سے اسلحہ آ گیا ہے اور وہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو علیحدہ کریں گے۔ اسی طرح کوئی جواز نہیں ملا، کوئی دلیل نہیں تھا، حکومتیں ختم کر دی۔ پھر ایسا ظلم جبر بلوچستان پہ مسلط کیا گیا کہ وہاں کے لوگ مجبور ہوئے افغانستان اور روس کی طرف چلے گئے۔ بلوچوں کے مال مویشی کو نیلام کیا گیا اور ہمارے علماء نے پھر بھی فتوے دیے کہ یہ جو مال نیلام کیے جا رہے ہیں ان کو نہیں خریدنا، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اس ظلم جبر کے دور میں بھی ہم نے ان کے ان مظالم کو چیلنج کیا، جمعیت علماء نے۔ اسی طرح یہ دور گزر گیا، ضیاء الحق آیا، ضیاء الحق کورے ماٹی کی تحریک چلی، یہ سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ جی جو لوگ پہاڑوں پہ گئے ہیں مزاحمت کر رہے ہیں ہم ان سب کو معاف کر دیتے۔ پھر خان محمود خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا 88 کے الیکشن میں پھر یہی سردار اگر ناراض تھے، پاکستان کو نہیں مان رہے تھے، پاکستان کے آئین کو نہیں مان رہے تھے، تو پھر الیکشن میں کیوں حصہ لیا؟ سردار عطا اللہ مینگل کا بیٹا نواب اکبر خان مری، خیر بخش مری کے بیٹے، جمعیت علماء، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، ہم سب نے الیکشن میں حصہ لیا۔ نواب اکبر خان بگٹی شہید جو سب کے اتحاد و اتفاق سے وزیر اعلیٰ بنے، اور پھر 1990 کے انتخابات، 1993 کے انتخابات، 1997 کے انتخابات، پھر ماشاء اللہ لگتا ہے پھر 2002 کے الیکشن میں بھی، 2002 کے الیکشن میں یہ سب جماعتیں، خان محمود خان صاحب جو ہمارے ملی مشرب ہیں، ان کے والد گرامی کو بھی شہید کیا گیا۔ اس کے باوجود اگر پاکستان سے وابستگی نہ ہوتی تو محمود خان کم از کم الیکشن میں حصہ نہ لے۔ سردار عطا اللہ مینگل کے بیٹے کو، جوان بیٹے کو اغوا کیا گیا، اس کا لاش آج تک نہیں ملا، وہ الیکشن میں حصہ نہ لیتے۔ کیا کہتے ہو؟ کس طرح کے الزام لگاتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایک صوبے کو جان بوجھ کر علیحدگی کی طرف دھکیل رہے ہو۔ حصہ لیا، 80-90 سال کے بوڑھے آدمی کو پہاڑوں میں تعاقب کر کے شہید کیا گیا۔ کہتے ہیں بلوچ پاکستان کو نہیں مانتے، بے وفا ہے۔ وفاداری کیسی ہوتی ہے؟ آپ کے الیکشن میں حصہ لے، آپ کے آئین کو مانے، آپ کے پارلیمنٹ کو مانے، آپ کے ساتھ چلیں، پھر بھی آپ کہیں گے یہ بے وفا ہے، یہ پاکستان کو نہیں مان رہے۔ اب آج جو بلوچستان کی حالات ہے، مارنگ یہاں تشریف لائی، اسلام آباد میں بڑے معصومانہ ان کے مطالبات تھے، معصومانہ مطالبات تھے۔ میں خود ان کے کیمپ میں گیا، حال حوال معلوم کیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے جو لاپتہ افراد ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتایا جائے کہ وہ کس عقوبت خانے میں ہے، کہاں ہے، جن کے منگیتر ابھی تک ان کا انتظار کر رہے ہیں، مائیں اپنے بیٹوں کا انتظار کر رہے ہیں، بچیاں اپنے باپ کا انتظار کر رہے ہیں، رو رو کے ان کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں۔ اتنا تو بتا دو کہ ہمارے یہ عزیز و رشتہ دار کس عقوبت خانے میں ہیں۔ میرے خیال میں یہ جو باہر شور مچا رہے ہیں کچھ اندازہ ہوتا ہے کس عقوبت خانے میں ہیں۔ ان کو سامنے لایا جائے، عدالت میں پیش کیا جائے، جرم ہے عدالت میں پیش کیا جائے۔ ان پہ لاٹھی چارج ہو گیا، آنسو گیس کے شیل پھینکے گئے، گرفتاریاں کی گئی، دوپٹے کھینچے گئے۔ اب وہ وہاں سے آئے ہیں، یہاں آپ کا عدلیہ ہے، یہاں وفاق ہے آپ سے انصاف مانگنے کے لیے، اور آپ ان کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں
تو پھر کہاں جائیں؟ کہاں؟ عدالت آپ کو نہ سنے، حکومت آپ کو نہ سنے، وفاق آپ کو نہ سنے، کہاں جائیں؟ زومائے ملت، میں یقین جانیے کہ میں یہ باتیں کر رہا ہوں، درد دل سے کر رہا ہوں۔ میں جمعیت علماء اسلام پاکستان کا مرکزی سیکرٹری جنرل ہوں، ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے، جہاں بھی کہیں ایسی بات ہوئی سامنے ہم آئے ہیں اور آج بھی سامنے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی بھی دنیا سے جنگ چھڑتی ہے تو ہم بارڈر پہ ہوں گے، اور جو مسلط ہیں حکومت کر رہے ہیں وہ قوتیں جو پس پردہ ان کی پشت پناہ ہیں وہ بھی ساتھ نہیں ہوں گے۔ ہم ملک کی جغرافیہ اور نظریاتی حدود کی دفاع کر رہے ہوں، لیکن میں سوچتا تھا کہ آج یہ جو کانفرنس ہے یہ ملک بھر کا تمام سیاسی جماعتوں کا ایک نمائندہ اجتماع ہے، ان کے سامنے پوری حقیقت ان کے سامنے رکھوں، ان کو پتہ چلے کہ بلوچستان کو دھکیلا جا رہا ہے یا بلوچستان کے لوگ جو ہے وہ غدار ہیں۔ آج جو حالات بلوچستان کے ہیں، میں بلوچستان کا رونا رو رہا ہوں، خیبر پختونخوا کی صورتحال بھی یہی ہے، خیبر پختونخوا کی صورتحال بھی یہی ہے۔ سندھ میں ملک میں پہلے کوئی مسائل نہیں تھے، پانی تقسیم ہے، سندھ کا کوٹا، پنجاب کا کوٹا، بلوچستان کا کوٹا، خیبر پختونخوا کا کوٹا، پانی تقسیم ہے۔ اب اگر پنجاب اپنے کوٹے سے نہریں نکال رہا ہے تو شاید اس ہاؤس میں کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اگر ان نہروں سے بلوچستان کا حصہ کٹتا ہے، سندھ کا حصہ کٹتا ہے، خیبر پختونخوا کا حصہ کٹتا ہے تو نہیں ہے منظور، نہیں مانیں گے، ہم سندھ کا ساتھ دیں گے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ قومیتوں کے درمیان، صوبوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور کب تک لوگ برداشت کریں گے؟ کب تک؟ سندھ کے جزیروں پہ قبضے، بلوچستان کے جزیروں پہ قبضے، ساحل و وسائل پہ قبضے، سیندک و ریکارڈک پہ قبضے، جتنے بھی جہاں جہاں معدنیات ہیں ان پہ قبضہ وفاق کا۔ کیسے چلیں گے؟ کیسے ملک چلا رہے ہو؟ ملک اس طرح نہیں چل سکتا۔ 70-75 سال کا عرصہ گزر چکا، اب وہ چلنے کی پوزیشن میں نہیں رہا ملک۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے مقتدر قوتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کو تباہ مت کرو، ملک کو مزید بگاڑنے کی کوشش مت کرو۔ تمہیں آئین نے جو ایک لائن دیا ہے اس دائرے میں رہ کر اپنے فرائض انجام دو۔ مقننہ ہے وہ آئین ساز ادارہ ہے، آئین بنانا، قانون بنانا اس کا کام ہے۔ آئین بننے کے بعد، قانون بننے کے بعد ان پر عمل درآمد یہ عدلیہ کا کام ہے۔ عدلیہ ان قوانین کے روشنی میں فیصلے صادر کرے اور منتظمہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ان قوانین پر عمل درآمد کروائے، جو ان فیصلوں پر عمل درآمد کروائے۔ اور چوتھا ستون ہے میڈیا کا۔ میڈیا کے دوستو، خدارا آپ سے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ملک ہم سب کا ہے، آپ کا ہے، میرا ہے، سب کا ہے، مگر ملک کے جو مسائل ہیں، خاص طور پہ بلوچستان کے مسائل، خیبر پختونخوا کے مسائل، ان پر کم از کم آپ حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ذمہ دارانہ رپورٹیں بھیجیں، بار بار ان کے کان میں ڈالے، شاید اللہ کرے کہ ان کے کان میں یہ بات آ جائے اور بات سمجھ جائے۔ بہرکیف میں نے شاید آپ حضرات کا وقت زیادہ لیا اور باقی باتوں کو میں نے ٹچ نہیں کیا۔ کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی بات کی اور سب دوستوں نے بات کی، بہت اچھی گفتگو اب تک جو میں نے سنی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم ایک ایسے فارمولے پر متفق ہو جائے کہ اس سے ملک کا بھلا ہو، میرے صوبے کا بھلا ہو، خیبر پختونخوا کا بھلا ہو، اور سندھ کا بھلا ہو، پنجاب کا بھلا ہو، اور ہر جگہ سے شکایتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی پنجاب پر الزام لگا رہے ہیں، پنجاب نہیں ہے، مقتدر قوتیں ہیں بھائیوں۔